جناب علی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا، اور وہ معجزہ نبی کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ وہ عصا کو زمین پہ پھینکتے وہ ازدہا بن جاتا، وہ ہاتھ لگاتے تو دوبارہ سے عصا بن جاتا۔ اب کوئی عصا کو زمین پہ پھینکے گا تو ازدہا نہیں بنے گا، کوئی بغل میں ہاتھ کو دبائے گا تو دوبارہ سے روشن نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا، کیونکہ نبی رخصت ہوئے، معجزہ بھی ساتھ میں رخصت ہو گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ نبی کے ساتھ معجزہ خاص تھا، نبی رخصت ہوئے، معجزہ بھی ساتھ ہی رخصت ہو گیا تو نبی کائنات علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ حضور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، صرف دو ٹکڑے ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ دو ٹکڑے ہونے کے بعد نبی کی انگلی کے اشارے کے ساتھ واپس بھی آ جاتا ہے۔ اب کوئی انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا، نبی رخصت ہوئے، یہ معجزہ بھی ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ میرے نبی نے جھاڑیوں کو حکم کیا، جھاڑیاں چلتی ہوئی میرے نبی کے پاس آتی ہیں۔ اب کوئی جھاڑیوں کو حکم دے گا، جھاڑیاں چلتی ہوئی کسی کے پاس نہیں آئیں گی، کیونکہ نبی رخصت ہو گئے، معجزہ بھی رخصت ہو گیا کہ مری ہوئی گو کو میرے نبی نے اشارہ کر دیا، وہ زندہ ہو گئی، نبی رخصت ہوئے، نبی کا یہ معجزہ بھی رخصت ہو گیا۔ نبی آسمانوں کی سیر کر آئے، اب کوئی اور سیر کے لیے جا نہیں سکتا کیونکہ نبی چلے گئے، نبی کا معجزہ بھی چلا گیا، لیکن میرے نبی کا ایک معجزہ آج بھی زندہ ہے، میرے نبی کا ایک معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ کلام اللہ ہے، وہ معجزہ قرآن ہے، کیونکہ یہ قرآن کل بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہا تھا، آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے، کل قیامت تک کے لیے جب تک قرآن نبی کا معجزہ پڑھا جاتا رہے گا لوگوں کی زندگیاں بدلی جاتی رہیں گی۔ یہی تو ہے، یہی تو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی تو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ ادیب لوگ جو اپنا کلام بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگاتے تھے، پھر اس سے اچھا کوئی کلام لکھتا تھا، پہلے والے کلام کو ہٹا دیا جاتا تھا، دوسرے والے کلام کو بہتر سمجھ کر فیصلہ کر کے وہ لگا دیا جاتا تھا۔ صحابی رسول ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، صحابی رسول کو نبی کائنات کہتے ہیں چل لکھنا ذرا، اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جا لے جا اس کلام کو اور لگا دے وہاں پر جہاں پر ادیب لوگ، شاعر لوگ اپنا کلام لگا دیتے تھے۔ جب میرے نبی کا قرآن وہاں پر جا کر لگایا جاتا ہے، شاعر موجود ہیں، ادیب موجود ہیں، وہ کہتے ہیں لیس ھذا کلام البشر ھذا کلام اللہ تعالی۔ یہ کسی کا کلام نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ ہے۔ چلیے نبی کی شان عظمیٰ میں آگے کلام سنتے ہیں حافظ مظفر حمید وٹو صاحب۔ مظفر حمید وٹو صاحب سے التماس ہے، یہ صاحبزادے ہیں مولانا عبدالحمید وٹو صاحب سے، ان سے کلام سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ میرے معزز سامعین، برادر عمر عزیز بھائی نے مینوں کہا کہ ٹائم صرف 5 تے 7 منٹ نے، گویا کہ 12 منٹ ہو گیا۔ انتہائی اختصار دے نال ایک گل عرض کرنا چاہنا، دو گلاں دا دھیان رکھنا کہ جدوں میرے آقا دا نام آئے تے سب کہو۔ مجمع بڑا مینوں باذوق لگا ہے، میرا ساتھ دیو، میرے آقا دا نام آئے تے سب کہو، تے کوئی گل سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، کائنات دے اندر جنیاں چیزاں موجود نے، ہر چیز دی کوئی نہ کوئی خاصیت کی ہے۔ وہ کسی نے لکھے نا کہ ہر چیز اپنا اثر رکھ دی، گل ٹھیک ہے؟
ہر چیز دی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوندی چند نے چند دی خاصیت ہے چاندنی سورج دی خاصیت ہے تبانی پھل دی خاصیت ہے خوشبو آسمان اے دی خاصیت ہے بلندی گویا کہ کائنات دے اندر جنیاں بھی چیزاں موجود نے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوندی ہے جی میں آسمان دی خاصیت بلندی ہے جی میں زمین دی خاصیت پستی ہے جی میں چاند دی خاصیت چاندنی ہے جی میں سورج دی خاصیت تبانی ہے جی میں ستارے دی خاصیت جگمگاہٹ ہے جی میں پھلاں دی خاصیت خوشبو ہے اسی طرح نبی دے یاراں دی خاصیت ہدایت نبی دے یاراں دی خاصیت ہدایت میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا آسمان سے بلندی جدا ہو جائے نہیں ہو سکتا زمین سے پستی جدا ہو جائے نہیں ہو سکتا خوشبو پھول سے جدا ہو جائے نہیں ہو سکتا ہدایت مصطفیٰ کے یاروں سے جدا ہو جائے نہیں ہو سکتا جو نبی کا یار ہوگا ہدایت یافتہ ہوگا اللہ اکبر یا حی یا قیوم توجہ ہے 3 منٹ باقی کنے رہ گئے 4 توجہ رہا الہ العالمین نے اعلان فرمایا میرے معزز سامعین اگر طالب علم وال توجہ ہوئے تے میں تصورات دی دنیا دے اندر توانو ایک باغ وچ لے جانا چاہنا ماں میرے معزز سامعین ایک کوئی دنیا دا باغ نہیں کیونکہ اسی کسے دنیا دے باغ وچ چلے جائیے سانو گلاب دا پھول نظر آئے گا سانو چمبیلی دا پھول نظر آئے گا اوہ میاں سانو موتیے دا پھول نظر آئے گا میں توانو دنیا دے باغ وچ لے کے نہیں جانا چاہندا چلو نا میں اس باغ وچ لے جاواں جنوں باغ رسالت کہندے نے اینو میرے نبی دا باغ کہندے نے تو دنیا دے باغ وچ قدم رکھے تینو بٹے دی سمیل آئے گی میاں تینو گلاب دی خوشبو آئے گی اے میرے پروردگار میں تصورات دی دنیا دے اندر جدو باغ رسالت وچ آواں گا تے کی ہوئے گا مینوں انج لگدا جی میں مشیت کہندی ہے جدوں تو سونے دے باغ بچ قدم رکھیں گا تے تینوں ابو بکر جیسا پھول ملے گا تینوں عمر جیسا پھول ملے گا تینوں عثمان جیسا پھول ملے گا تینوں حیدر قرار جیسا پھول ملے گا نہیں اور گل کہنا وا جدوں تو باغ وچ قدم رکھیں گا تے ابو بکر کولو صداقت دیاں خوشبوواں آن گیاں عمر کولو عدالت دیاں خوشبوواں آن گیاں اوہ میاں عثمان کولو حیا دیاں خوشبوواں آن گیاں اے کونے اینو علی کہندے نے ایدے کولو شجاعت دیاں خوشبوواں آن گیا اللہ اکبر یا حی یا قیوم فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اے نبی دے نالنے اے میرے پروردگار اے انہیں اچھے کیوں نے فرمایا اچھے کیوں نہ ہون اینا میرے نبی نالن یاری لا لئیے تے او ذرے بھی اچھے ہو جاندے نے جنہ دی نسبت قدم مصطفیٰ نال ہو جاندی ہے
اوے گجراں والا دے غیور دوستا تو صحابہ دا جج نہ بنیا کر صحابہ دا جج یا خدا ہے تے یا میرا مصطفیٰ ہے اے میرے نبی دی مرضی ہے کسے نو اپنی چار پائی تے سلا لوے تے کسے نو حجرے وچ سلا لوے آخر دعوانا ان الحمدللہ